نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا صرف چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے لاکھوں کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسے آنا شروع ہو جائیں، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، تو آپ یہ سمجھ لیں چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے 11 بجے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں یا صبح فجر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اب آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو تب تک میری بات پر یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کو خود اس سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے، دنیا کے کسی بھی ملک یا گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو رب اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے۔ آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن کے اندر آپ کو کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی مسائل ہیں، حاجات ہیں، آپ کا کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اس کے حبیب کے وسیلے دے کر مانگے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ یہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو دھیان سے سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے، کہیں سے بھی کوئی وظیفے کا حصہ نہ رہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا وظیفہ ہم جان لیتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض
لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو تابع بنانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی نیت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ وظیفہ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ جب آپ یا سلامو کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب آپ کی زبان سے یا سلامو نکل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا جب آپ 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا مومنوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا مومنو 1 بار ہو گیا، یا مومنو 2 بار ہو گیا، یا مومنو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مومنو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ 1 مرتبہ آپ ثواب کی نیت کے ساتھ اس کی تلاوت ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب آپ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا باریع ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ یا باریع آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ یا باریع 1 بار ہو گیا، یا باریع 2 بار ہو گیا، یا باریع 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ اسم مبارک آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 مرتبہ یا باریع کا وظیفہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوبارہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس طرح آپ نے ٹوٹل 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی ہے۔ جب آپ یہ چاروں بتائے گئے وظیفے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں 1 مرتبہ دوبارہ سے اس عمل کی وضاحت کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ جب آپ وظیفے کا ارادہ کریں گی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گی۔ درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں گی۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ 21 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا مومنو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا باریع کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوبارہ سے سورہ کوثر 5 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور آخر میں یہ سب پڑھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی پوری ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی رات کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ رات کو کر لیں یا آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز
نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسانی روحانیت کو بڑھانے، اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔